بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے اسباق اور ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جلد سے چھلکے اترنا۔ سردیاں آ گئی ہیں، خشک سردی پڑ رہی ہے۔ جس دن بارش ہو گئی اسی دن کیس، کمبل، سویٹر، کوٹ، جرسیاں سب نکل آئیں گے۔ سردیاں جو ہوتی ہے خشکی کے مریضوں کے لیے بہت بھاری ہے۔ خشکی کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی جلد کے جو یہ مسام ہوتے ہیں، یہ جن سے پسینہ آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ مفرد اعضاء والے کہتے ہیں کہ غدود جاذبہ، غدود ناقلہ، یعنی یہ جگر کے افعال ہوتے ہیں، اگر یہ ٹھیک انداز میں کام کرے تو بوقت ضرورت پسینہ باہر آتا ہے، اور جیسے ہم منہ کے اور ناک کے ذریعے سے آکسیجن لیتے ہیں، ہمارا وجود اپنے سارے مسامات سے بھی آکسیجن کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ آپ کوئی شاپر ایسا چڑھا لے ہاتھ میں جس سے آکسیجن نہ جائے تو آپ کو بے چینی، اس کی رنگت اور اس کی حالت معلوم ہو جائے گی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کتنا حقیقت سے قریب تر ہے۔ سوداوی فضلات یا سوداویت، تیزابیت کہہ لیں، یہ اتنی زیادہ بڑھ جائے جسم میں، اس کی کثرت ہو جائے جتنی اعتدال کی حالت میں صحت کے لیے ضروری ہے اس سے بڑھ جائے، تو یہ تیزابیت ان مسامات کو جو یہاں سے پسینہ یا گیسز کو خارج کرتے ہیں، ان راستوں کو روک دیتا ہے۔ اب جو یہ پسینے ہوتے ہیں نا، یوں سمجھے کہ ایک صحت کی علامت بھی ہے اور فضلات کا اخراج بھی ہے۔ جب کثافت کی وجہ سے یہ جلد کے جو مسام ہوتے ہیں یہ رک جاتے ہیں تو وہ جو اندر سے فضلات یا مواد نکلنا چاہتا ہے اس سے جگہ نہیں ملتی۔ جب زیادہ طلب ہوتی ہے تو خارش پیدا ہوتی ہے، ہم لوگ خارش کرتے ہیں، پورے وجود کو کھجلاتے ہیں، تو وہاں تھوڑی سی جو جگہ ہوتی ہے اسے کھجلانے سے وہاں پر خراش پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ پانی نما ہلکی سی پھنسیاں سی بن جاتی ہے، اس سے کچھ پیپ نما یا لیسدار پانی نکلتا ہے، کچھ وقت کے لیے آرام ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا وہ پانی بہت جلد اوپر جم جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہے تو کچھ عرصے کے بعد جلد کا رنگ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سارے لوگ ہوتے ہیں ان کا آدھا پورا چہرہ یا متھا وہ سیاہ ہو جاتا ہے جیسے بھینس کا چمڑا۔ جسم کے بہت سارے حصے بعض دفعہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، بھینس کے چمڑے جیسا موٹا ہو جاتا ہے، یہ اس میں بال بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ سوداویت ہے، عضلاتی تحریک ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جسم کی حیثیت، جسم کی حالت اور جسم کی کنڈیشن کیا ہے۔ جسم میں خشکی ہے، گرمی کا فقدان ہے، جسم میں جتنی حرارت گرمی ہونی چاہیے اس کا فقدان ہوتا ہے، گرمی سے کوئی بھی چیز پھیلتی ہے، سردی سے یا تیزاب سے کوئی بھی چیز سکڑتی ہے۔ تو جب یہ پہلے خارش ہوتی ہے پھر اور مزید ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلد سے، چہرے سے خشکی جھڑنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چھلکے سے، جیسے مچھلیوں کا اوپر کا چھلکا ہوتا ہے، پڑچلے ہوتے ہیں، ایسے جلد سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، اس وقت ہم طالب علم تھے، ہمارے ایک دوست تھے، دائزات بھی تھے، آج کل ماسٹر ہیں، ان کی ایک بچی پیدا ہوئی، اس کے جلد سے ایسے وہ چمڑا اترا کرتا تھا، بالکل ایسی عجیب سی تھی جیسے سانپ کے اوپر سے وہ اترتا ہے، اور وہ موسم اس وقت نہیں معلوم تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار اس کو دکھا لو، یہ ایک نئی تحقیق ہو سکتی ہے،
اور ڈاکٹروں کو یہ خیر اس بیچارے نے بہت سارے ہاتھ پاؤں مارے، وہ بچی فوت ہو گئی تھی، یہ کوئی 30-35 سال پرانے، ہم کھلنڈرے سے تھے، ہلکی سی عمر کے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چھلکے اترتے ہیں یہ سوداویت ہوتی ہے، عضلاتیت ہوتی ہے، جسم میں تیزابیت کا اور زور ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ ایسی چیزیں جو گرم ہوں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نسخہ جات میں حب مقوی خاص ہے، یا عضلاتی غدی ہے، یا حب اکسیر ہے، یا پھر اوپر لگانے کے لیے یہ میں نے بہت بار یہ نسخہ آزمایا ہے۔ اجوین، بابچی، رائی، گندک یہ برابر وزن میں لے کر میں پسواتا ہوں۔ جن کی جھائیاں ہو جاتی ہیں، داغ دھبے پڑ جاتے ہیں یہ، اور خارش ہو جاتی ہے، یا برسات میں نا انگلیوں کے درمیان میں نا وہ عجیب سی وہ پھنسی سی پیدا ہو جاتی ہیں، انہیں پانی پانی ہوتا ہے، اسے کھجلانا پڑتا ہے، اور بڑی اس سے جو ہے نا لجاجت سے اسے پھوڑتے ہیں، اس میں کچھ دیر تک تو سکون ہوتا ہے، لذت میں، تو اس کے بعد پھر عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے جب اسے ایسے دیکھیں انسان ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، تو جب میں وہ یہ نسخہ ایسے ملتا ہوں اس کو فوری طور پر سکون ملتا ہے۔ آپ جہاں خارش ہو یہ نسخہ لے کر اس کا پاؤڈر بھی اگر ملیں گے تو اس سے بھی فوری طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ تیل میں ملا کر، ویسلین میں ملا کر لگائیں گے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانے کے لیے حب مقوی خاص، حب اکسیر، ان کے نسخہ جات بھی آگے دے رہے ہیں، اور لگانے کے لیے یہ جو رائی، اجوین، بابچی اور گندک ہے، اس میں اگر یہ 1 تولہ یعنی یوں سمجھے 4 تولہ ہے، تو اس میں آپ 3 ماشا نیلا تھوتھا آپ شامل کر کے اسے، لیکن یہ کھانے کے لیے نہیں رہتی، پھر یہ صرف لگانے کے لیے رہتی ہے۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، یہی نسخہ آپ کھانے کے لیے بھی دے دیں، اس سے جس کی یہ حالت ہوتی ہے نا، اس سے عمومی طور پر قبض بھی ہوتی ہے، بس اوقات بواسیر کی بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تبخیر رہتا ہے، اور پیٹ سخت ہوتا ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ جو باپچی والا نسخہ ہے یہ اس کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے۔ تو جو یہ جلد کا چھلکے اترنا ہے، یہ عضلاتی اعصابی ہوتا ہے، اس کا علاج عضلاتی غدی ہے، یا غدی عضلاتی ہے، آپ یہ چیز کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے امراض اور مصائب سے محفوظ رکھے، اور دنیا کے لیے ہمیں نافع بنائے، اور خلق خدا کی نفع رسانی کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔